اللہ کا ذکر، جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر، کھانے کے بعد اللہ کا ذکر ہے، پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، قدم قدم پر اللہ کا ذکر. کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا. کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا، اللہ سے باتیں کرنا ہے نا. نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے. سورج گہن کی دعا، چاند گہن کی دعا، بارش برس رہی ہے پھر دعا، بادل گرج رہے ہیں پھر دعا، قدم قدم پر دعائیں. کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور آج بتاؤ پورا پورا دن گزر جاتا ہے، ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ غلام کتنا اللہ کا ذکر کرتا تھا کہ رات بھر اللہ کی عبادت ہے. اور تمنا کیا ہے؟ مولا دن بھی مل جاتا تو دن بھی تیری عبادت کرتا، دن بھی تجھے یاد کرتا، دن بھی تیرا ذکر کرتا. ذکر الہی پر میں انشاءاللہ آگے بات کرتا ہوں، مگر اس واقعے سے ایک اور بڑا کمال کا میسج مل رہا ہے. اس غلام کی عبادت لوگوں کو پتہ چل گئی ہے، اس کا راز کھل گیا. وہ کہتا ہے مولا اب جینا نہیں ہے، میں تو عبادت تیرے لیے کرتا تھا نا، میں جانتا تھا مالک تو جانتا تھا، اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا. اب بتائیں ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو عبادت بہت سارے لوگ کرتے ہی اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. وہ اس لیے کر رہا ہے کہ رب دیکھے اور کوئی نہ دیکھے. اور ہماری اکثریت ان کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا دیکھے میں نے کیا کیا ہے. نیکی کر دریا پہ ڈال، بچپن میں سنتے تھے، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. جو کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے، جو نیکی ہے سب کو بتانا ہے. اپنے دل سے پوچھو نا کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتہ چلیں. پتہ ہے اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں what is the meaning of اخلاص؟ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے. بتائیے نا، ہم اس طرح اپنے گناہ، کوئی ہے جو یہاں یہ چاہتا ہو میرے گناہ سب کو پتہ چل جائیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. مگر نیکی سب کو پتہ چلنی چاہیے. نہیں، کچھ نیکیاں تو ایسی کیجئے نا جو فقط میں جانوں، میرا رب جانے. میں نیکی کرنے کے بعد مجھے کیوں خیال آتا ہے کہ یار سامنے والے کو پتہ تو چلے میں حاجی ہوں، میں حافظ ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے فلاں کام کیا. وائے؟ کیوں؟ اگر دل میں تمنا یہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ ملے گی تو پتہ ہے اس کو ریاکاری کہتے ہیں. اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا حدیثوں میں. چھوٹا شرک. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے معنی یہ کہ اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ کی ذات و صفات میں یا تو کسی کو شریک ماننا یا کسی کو معاذ اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا. یہ شرک ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب اس کو شرک اصغر کیوں کہا گیا؟ کہ بندہ پڑھ تو نماز رہا ہے، رکھ تو روزہ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، مگر دل میں تمنا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں. نیت کیا ہے؟ نیت رب کو راضی کرنے کی نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کی. اب ہم چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمارے اندر یہ وبا داخل کر چکا ہے کہ پہلے تو نیکی نہیں کرنے دیتا، لیکن نیکی کر لے تو پھر چھپانے نہیں دیتا، پھر بچانے نہیں دیتا، پھر ایسی باتیں دل میں لاتا ہے کہ اس کو بھی بتا دے، اس کو بھی بتا دے. کیوں؟ ہمارا جی کیوں چاہتا ہے ایک ایک نیکی کی تصویر ہم نے لگانی ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں نے یہ چندہ دیا، یہ راشن دیا، یہ فلاں کام کیا. میں ویسے آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ تو چیک کیجئے، یہ میرے لیے بھی سوال ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، کہ ہماری ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. اپنے آپ سے پوچھئے گا، اکیلے میں پوچھئے کہ ایسا کیا میں نے کیا ہے نیکی کا کام جو اور کسی کو نہیں پتا، میں جانوں اور میرا رب جانے. آپ کو پتہ ہے پہلے کے زمانے کے کچھ بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے مگر ان غریبوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کون مدد کر رہا ہے. بعض اوقات ان بزرگوں کا انتقال ہوتا نا تو لوگ کہتے یار وہ ہر مہینے مدد آتی تھی، راشن آتا تھا، اب نہیں آ رہا، تو پتہ چلتا تھا کہ وہ فلاں بزرگ کا وصال ہوا ہے، وہ ہر مہینے مدد کرتے تھے مگر کبھی انہوں نے نہیں بتایا، پتہ لگنے بھی نہیں دیا. اور آج ہم کسی کی مدد کریں تو اس پر احسان جتاتے ہیں، بھائی یاد ہے نا میں نے مدد کی تھی، بھول تو نہیں کیا تیرا ساتھ دیا تھا. ہر مہینے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہر مہینے احسان جتا رہے ہیں، ہر مہینے اس پر روب جھاڑ رہے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، نیکی کیجئے مگر اللہ کے لیے. کچھ ایسی تلاوت، کچھ ایسے نوافل. آپ دیکھیں نا تہجد بندہ کب پڑھتا ہے؟ رات کو پڑھتا ہے، بعض اوقات اکیلے میں پڑھتا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا سو رہی ہے، آپ تہجد پڑھ رہے. کیا کمال کا یہ کام ہے کہ میں جانوں رب جانے. مگر شیطان کو صبر نہیں آتا نا، وہ کہتا ہے اس نے تہجد پڑھ لی تو جنت میں چلا جائے گا، اب اس کی تہجد کیسے خراب کروں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دل میں خیال ڈالتا ہے
کہ ایسا کرو دوسروں کو بتاؤ. وہ کیا کرتا ہے صبح اٹھ کے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. اب کچھ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, یار آج بہت تھکا ہوا ہوں. خیریت, کیوں تھکے ہوئے؟ وہ میں تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا. اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس اس نے یہ کہنا ہے تو ساڑھے دل وچ ٹھنڈ پہ گئی کہ انہوں نے ساری تہجد دا پتہ چل گیا. پتہ تو چل گیا, ڈیلیٹ بھی ہو گیا بھائی. کیوں پتہ چل گیا, کیوں بتانا؟ اللہ کرے یہ بات اس غلام کے اس واقعے سے کیسی بات سیکھنے کو مل رہی ہے. مالک کو پتہ چل گیا, حالانکہ اس نے نہیں بتا, ہم تو بتاتے ہیں, اس نے بتایا نہیں تھا, یہ تو چھپ کے کر رہا تھا, مگر پتہ چل گیا تو کہتا ہے مولا اب راز ہی کھل گیا تو اب جینے کا کیا فائدہ ہے. ہائے ہائے, غلام تو نہیں کہوں گا, اس آقا کے صدقے اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. اچھا اب بات کرتے ہیں سنت رسول, ذکر الہی کی. ہائے ہائے, کیسا کمال کا کام ہے یہ ذکر الہی. اللہ کریم کس طرح قرآن مجید میں ہمیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان, اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو. کتنا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے, اللہ کو اتنا یاد کرو, اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. بس اللہ کی یاد کرتے رہا کرو, ذکر الہی کرتے رہا کرو. ہائے مگر ہمارا حال کیا ہے کہ زبان فضول باتیں تو کرتی ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتے. ہمارے بزرگ کیسے ذکر کرتے تھے. حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ, بہت بڑے اللہ کے ولی. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے, ایک بار نائی کی دکان پر گئے مونچھیں ترشوانے کے, تو نائی کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کی ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا, میں مونچھیں کاٹ رہا ہوں آپ ذکر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ذکر کرتا رہوں گا, تم اپنا کام کرو, ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے, میں نے ذکر نہیں چھوڑنا. اتنی دیر کے لیے بھی ذکر الہی نہیں چھوڑنا ہوتا تھا. ایک بزرگ تھے اور کبال کے بزرگ تھے, حضرت سری سکتی سے مروی ہے کہ میں حضرت جرجانی کے پاس گیا تو ستو دیکھے, وہ ستو پی رہے تھے, روٹی نہیں کھاتے تھے. تو میں نے کہا حضرت روٹی آپ کیوں نہیں کھاتے, ستو کیوں پیتے ہیں؟ وہ کہتے میں نے کیلکولیشن کی, روٹی کھانے میں اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق ہے. میں اگر ستو پیتا ہوں تو پیٹ پھر بھی بھر جاتا ہے, مگر میں روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے. 90 تسبیحات میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں, اس لیے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی ہے. یار کمال لوگ تھے, نیک تھے, پرہیزگار تھے, نیکیوں کا انبار تھا, مگر اور نیکیاں چاہیے. کیوں؟ ان کو پتا تھا نا اجر کیا ہے. آپ کو پتا ہے ذکر الہی کا اجر کیا ہے؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ مشکل سے. 3 جملے کہے 10 سیکنڈ, ٹھیک ہے. 10 سیکنڈ میں آپ دنیا میں کیا کما سکتے ہیں؟ بغیر کھڑے ہوئے, بغیر پسینہ بہائے, بغیر کوشش کیے, بیٹھے بیٹھے 10 سیکنڈ میں 3 جملے کہے, کیا کمایا پتا ہے آپ نے؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت, ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت. مجھے بتاؤ تو صحیح کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ نے بیٹھے بیٹھے 3 جنت میں درخت لگا لی. اچھا یہ تو چونکہ نبی پاک کی حدیث ہے, ہمیں عمل کرنا چاہیے, لیکن دنیاوی اسکیم ہو تو آج اگر اعلان کر دوں کہ بھائی یہ فیضان مدینہ میں آپ سب بیٹھ جائیں, آج فجر تک جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے. بندہ کہے گا حضرت فجر تک کیوں آپ کہیں, 2-3 دن بیٹھ جاتے ہیں, موبائل بند, تسبیح ہاتھ میں, ہر سبحان اللہ پر 1000 روپے, 100 سبحان اللہ پہ لاکھ روپے. اوئے ہوئے آج تو امیر کروڑ پتی ہو کے جاؤں گا. مجھے سچ بتاؤ, سبحان اللہ کہنے پر 1000 روپے زیادہ قیمتی ہیں, یا میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. تو پھر کیوں نہ ہم جنت میں درخت لگانے کا سامان کریں, ہم کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کریں. اور ذکر والے کتنے اللہ کو پسند ہیں. ایک بڑی کمال کی حدیث ہے, حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی تھی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے. ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ حضور یہ بتائیے کہ جہاد میں سب سے عظمت والا زیادہ کون ہے؟ جہاد کرنے والے تو بہت سارے ہیں نا, بہت سارے صحابہ لڑتے تھے اللہ کی راہ میں, تو حضور ان میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرن, یعنی جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے. اب بات سمجھ رہے, یعنی سب جہاد کرنے والے کمال کے ہیں, مگر ان میں جو ٹاپ پہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے. اب صحابی کہتے ہیں حضور روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون؟ روزہ دار تو لاکھوں کروڑوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں,
आका फरमाते हैं इनमें सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाला सबसे अजमत वाला है। साल बिन मुआज फरमाते हैं वो साहबी इसी तरह सवाल करते रहे हुजूर नमाजियों में सबसे ज्यादा अफजल कौन है या रसूलुल्लाह, ज़कात देने वालों में सबसे ज्यादा अजमत वाला कौन है। एक एक इबादत का सवाल करते रहे। आका सबके जवाब में ये फरमाते रहे अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, यानी जो अल्लाह पाक का जिक्र कसरत से करता है वो उस कैटेगरी में उन लोगों में सबसे ज्यादा अफजल और अजमत वाला है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हाजिर थे, हजरत उमर फारूक भी मौजूद थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुसलमानों के पहले खलीफा हैं, वो हजरत उमर से कहते हैं ऐ उमर, यूं तो जिक्र इलाही करने वाले सारी भलाइयां ले गए। तो नबी पाक ने जब ये सुना तो कहा हाँ ऐ अबू बकर, बात ऐसी ही है, जो जिक्रुल्लाह की कसरत करता है वो सारी भलाइयां ही समेट लेता है। यानी टॉप ऑफ द लेवल अगर कुछ लोग हैं तो वो कौन है, वो जिक्र इलाही करने वाले हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हमें ये गौर करना है कि हम कितना जिक्र करते हैं, हमारी जबान पर कितना जिक्र होता है। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी जाहिरी हयात में जो आखिरी मुलाकात हुई ना, तो मैंने नबी पाक से कहा हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं हुजूर कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा कुर्ब हासिल करने वाला। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मुआज, तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम्हारी जबान जिक्रुल्लाह से तर हो, सबसे अफजल अमल। ठीक है ना। अब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इसके तहत फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि बंदा पूरा दिन कुछ ना कुछ अल्लाह का जिक्र मुख्तलिफ अंदाज से करता रहे। मौत के आने का तो पता नहीं ना, मलकुल मौत तो कभी भी आ सकते हैं। तो वो जब भी मेरी रूह कब्ज करने आए, मैं अल्लाह की याद में हूं, अल्लाह के जिक्र में हूं, इबादत में हूं। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करें, जिनका पूरा दिन गुजरता है और जबान पर जिक्र इलाही नहीं होता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अच्छा, चाहते सब हैं। अब अगर मैं सवाल करूंगा जवाब मुझे ना दें, अपने आप को दे दें। आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? अच्छा, पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? महीना पूरा गुजर गया, कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? अब हाल देख लें, मरते वक्त सबको कलमा चाहिए, जिंदगी में पढ़ने के लिए तैयार कोई नहीं है। ऐसा ना करें, ये अफदलुज जिक्र है, सबसे अफजल जिक्र हदीस में फरमाया अफदलुज जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। और यही बात नबी पाक ने फरमाई ना कि तुम्हारी आखिरी जो अल्फाज हो जबान पर ऐ मुआज, वो अल्लाह का जिक्र हो। ये अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा कुर्ब दिलाने वाला अमल है। अब उलमा ने इसमें बड़ी आसानी कर दी है। हाँ, अब जरा गौर से सुनिएगा। अब जिक्रुल्लाह की मुख्तलिफ सूरतें हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल यकीनन अल्लाह का जिक्र अल्लाह 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 सुब्हानल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम या रहमानो या रहीमो या सलामो, ये सारे अल्लाह के जिक्र है। मुख्तलिफ अल्लाह के नाम लेते रहे। अल्लाह की याद में जितना जिक्र करेंगे ये जिक्र बिल लिसान है, ये जबान से जिक्र है। मगर जिक्र की और भी सूरतें हैं। आए हाय, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह की नेमतों के बारे में गौर व फिक्र करना भी जिक्रुल्लाह है। बंदा सोचता रहे कि इस रब ने कायनात कैसे बनाई है, कैसी कुदरत वाला मेरा रब है, कुदरत के नजारे देख रहा है, मगर नीयत यह है कि अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की शान व अजमत दिल में बढ़ रही है कि मेरा मालिक ऐसा ऐसे अजीम पहाड़ बनाने वाला, वो रब करीम इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने वाला है, तो वो खालिक को मालिक कैसी अजमत वाला होगा। इस नजर से अगर दुनिया के नजारे देख रहे हैं तो अल्लाह अकबर। उलमा कहते हैं ये आंख का जिक्र है। अच्छा, फिर आगे फरमाया दिल में है, बंदा तन्हा बैठा है और अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की है किबरियाई और उसकी अजमत और शान को याद कर रहा है, अल्लाह को दिल ही दिल में पुकार रहा है। फरमाया ये दिल का जिक्र है। अच्छा, फिर अल्लाह का जिक्र सुनना, ये कानों का जिक्र है। और सुभान अल्लाह, अब मजे की बात सुने, नाते पाके मुस्तफा सुनना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह पाक के बंदों की बातें सुनना या पढ़ना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। उनका जिक्र खैर सुनना, सीरत की बातें सुनना, बल्कि उलमा तो फरमाते हैं इबरत के लिए अल्लाह पाक के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी जिक्र इलाही में शामिल है। अब ये बड़ी अजीब बात है, हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि ठीक है, अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना, ये तो जिक्र इलाही है। अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र अल्लाह का जिक्र कैसे हो गया है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह का जिक्र, बल्कि दुश्मनों के अहवाल पढ़ना ये अल्लाह का जिक्र कैसे हुआ? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ी प्यारी बात बताई। फरमाते हैं एक जिक्र होता है बिल वास्ता और एक होता है बिला वास्ता।
بلا واسطہ کیا ہے کہ اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں، اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں، یہ تو براہ راست اللہ کا ذکر ہو گیا نا، بلا واسطہ، نو واسطہ، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں۔ مگر بال واسطہ ذکر الہی کیا ہے کہ اس کے محبوبوں کی محبت کا چرچا کرنا، اس کے دشمنوں کی برائی کا ذکر کرنا، اور وہ کیسے لاجیکلی اب سمجھایا مفتی صاحب نے۔ اب میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے، کلام اللہ ہے نا، پورا قرآن ذکر۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے بھائی ماد اللہ غلط کام کر رہا ہے، وہ ذکر الہی کر رہا ہے، ہر لمحہ عبادت کر رہا ہے۔ تو اب قرآن میں کہیں تو اللہ کا نام ہے، کہیں تو اللہ کی کبریائی ہے، کہیں تو اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ذکر ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان کے ذریعے رب کی شان بیان ہو رہی ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب جب پڑھتے ہیں اللہ سے محبت بڑھتی ہے۔ مگر اسی قرآن میں نبی پاک کا بھی تو ذکر ہے نا، رحمت للعالمین بھی کہا ہے، نبی پاک کو خاتم النبیین بھی فرمایا گیا، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں والضحیٰ، کہیں واللیل اذا سجا۔ ارے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور محبوب کے پاک کا ذکر بھی کر رہا ہے، مگر دراصل وہ ذکر الہی کر رہا ہے۔ نبیوں کا بھی ذکر، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت یوسف کے واقعات ہیں۔ اب پورا واقعہ حضرت یوسف کوئی پڑھ رہا ہے تو کیا یہ کوئی کہے گا کہ نہیں نہیں یہ ذکر نہیں کر رہا؟ ارے جب قرآن پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا ذکر بھی دراصل یہ رب کا ذکر ہے۔ اور اللہ اکبر، قرآن میں تو کئی قوموں کی بربادی کے احوال ہیں، قارون کیسے دھسایا گیا، بنی اسرائیل کیسے عذاب میں گرفتار ہوئے، فرعون کا حال کیا ہوا، یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی یہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ اور یہ ذکر کی محفلیں کتنی کمال کی ہیں، یہ نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ دیکھیں نا، جس کردو میں فیضان مدینہ میں اجتماع ہو رہا ہے، کئی لوگوں کو بلایا گیا ہوگا، کئی لوگوں کو دعوت دی ہوگی، کچھ آئے کچھ نہیں آئے۔ یقین کریں جو آئے ہیں نا وہ خود سے نہیں آئے، انہیں بلایا گیا ہے۔ ہاں، میری اور آپ کی اوقات نہیں کہ میں کہوں میں آج اجتماع میں آیا، میں مسجد میں آیا۔ چلے مجھے بتائیں مسجد کس کا گھر ہے؟ ذرا ساتھ جواب بھی دو نا، مسجد کس کا گھر ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ حضرت آج میں آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کون ہے بھائی؟ میں نہیں جانتا، میرے گھر میں کیسے آئیں گے؟ اجنبی ہیں؟ آپ کے گھر میں کون آتا ہے؟ جس کو آپ بلاتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بغیر بلائے کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ ہم سب کو بلایا گیا ہے، ہمیں موقع دیا گیا ہے، ہمیں سعادت دی گئی ہے۔ اور سنو، اللہ کے گھر میں آتے رہا کرو۔ کئی لوگ پورا پورا ہفتہ نہیں آتے، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، باقی پورا ہفتہ نہیں آتے۔ وہ غور کریں کہ ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ میرا رب مجھے کیوں نہیں بلاتا، روز 5 وقت مہمان کیوں نہیں بنتا۔ مبارک ہو اسے جو مسجد میں جس کا دل لگتا ہے اور بار بار آتا ہے۔ ایک اور مزے کی بات بتاؤں، آپ کے قسم قسم کے رشتہ دار اور دوست ہیں۔ جو دور کا دوست ہوتا ہے نا، وہ سال میں کبھی کبھی ایک بار آ جاتا ہے۔ جو بہت قریب کے رشتہ دار ہوں، جو بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہو، لیکن وہ کبھی کبھی مہینے میں ایک بار آتے ہیں۔ جو اس سے قریب ہو وہ ہفتے میں ایک بار آتے ہیں، اور گھر والا تو روز گھر میں آتا ہے نا۔ اب اللہ کے گھر میں جو روز آ رہا ہے، سبحان اللہ، اس پر کتنی رحمتیں ہو رہی ہیں۔ اور جو کبھی عید کی نماز میں آتا ہے، کبھی 2-4 مہینے بعد اسے اللہ کا گھر یاد آتا ہے۔ سوچو کتنا ڈسٹینس ہو گیا ہے، کتنی دوری ہو گئی ہے۔ یہ رحمان کا گھر ہے، اس میں آتے رہا کریں، بیٹھا کریں، وقت بتایا کریں۔ اور سبحان اللہ، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ خوش ہو کر جائیں نا، کھانا اچھا بناتے ہیں، اس کی آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ جب مہمان آئے اسے خوش کر کے بھیجتے ہیں۔ بتاؤ نا، کریم کے در پر کوئی مہمان آئے گا وہ اسے راضی نہیں کرے گا؟ اللہ کے مہمان بنو، پھر دیکھو رب کیسی عطائیں فرماتا ہے۔ پرابلم یہ مسجد میں ایک تو آتے ہیں دل نہیں لگتا، آتے ہیں تو بھاگنے کا جی چاہتا ہے۔ بیٹھا کریں۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ذکر اللہ کی محفل ہے نا، ابھی ذکر کی محفل ہو رہی ہے نا، اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر کی باتیں، قرآن کی باتیں، یہ بڑی کمال کی محفل ہے۔ بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جو زمین کی سیر کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز ہیں۔ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے نا، اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اب کیا ہوا، وہ فرشتے جب اجتماع سے فارغ ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ کو سب معلوم ہے کہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ ایک جگہ بندے جمع ہیں تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میرا ذکر کرتے ہیں؟ کہ یا اللہ تجھے نہیں دیکھا۔ ارشاد ہوتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ جنت مانگ رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے جنت دیکھی ہے؟ کہ یا اللہ دیکھی نہیں۔ اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اے رب جنت دیکھ لیتے، شوق سے مانگتے۔ ارشاد ہوتا ہے یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوگا جہنم دیکھی ہے؟
کہیں گے نہیں یا اللہ جہنم دیکھی نہیں انہوں نے. اچھا بتاؤ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ ارشاد ہوتا عرض کرتے مولا اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تڑپتے جہنم سے پناہ مانگتے. ارشاد باری ہوتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھے یاد کر رہے ہیں, جنت دیکھی نہیں جنت مانگ رہے ہیں, جہنم دیکھی نہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں, اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. اب مزے کی بات, فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا تھا جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا. ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی ایسا کوئی بھائی آیا ہو جس کا آنے کا ارادہ نہ ہو, دوست پکڑ کے لے آیا چلو یار تھوڑی دیر کے لیے پھر بعد میں کہیں اور چلے جائیں گے, نیت ذکر کی نہیں ویسے ہی آ گیا. فرشتے کہتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا ہے جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا. اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے, یہ وہ محفل ہے جس کے ہم نشین محروم نہیں ہوتے, میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے. اللہ کرے کہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنے. فرشتے جا کر بتائیں اللہ کو کہ مولا تیرے بندے بیٹھے ایک جگہ پر گناہگار ہے, تیرے گھر میں تو بیٹھ کر تجھے یاد کر رہے ہیں, مانتے ہیں گناہگار ہیں مولا مگر تیرے سوا کون بخشنے والا ہے, جہنم سے پناہ مانگتے ہیں مولا تجھ سے, تیری جنت کا تجھ سے سوال کرتے. اللہ بڑا کریم ہے. ایسے اجتماعات میں ایسی محفلوں میں ذکر کی محفلوں میں آیا کیجیے, یہ بڑی کمال کسی کی برکت ہمیں مل جاتی ہے. ہم تو گناہگار ہیں نا مگر اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا, کیا معلوم اس پر برس رہی ہے مجھ پر بھی برس جائے گی, اس پر رحمت. دیکھیں نا بارش برستی تو سب پہ برستی ہے نا, رحمت کی بارش برسے گی تو کچھ چھینٹے مجھ پر بھی تو گریں گے نا. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. مگر آج حال برا پتہ ہے کیا ہے, لوگ اس طرح کی محفلوں میں تو نہیں آتے, بری محفلوں میں بڑے شوق سے جاتے ہیں. کہیں شراب کی محفل, کہیں جوئے کی محفل, کہیں بے حیائی کی محفل. اچھا جب ان کو کہو کہ بھائی نہ جاؤ, یہ نوجوان بیٹھے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں کون سا شراب پیتا ہوں, میں تو صرف بیٹھتا ہوں. میں کون سا جوا کھیلتا ہوں, میں تو بیٹھتا ہوں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, جہاں لعنت برس رہی وہاں بیٹھ رہے. پچھلے دنوں کووڈ آیا تھا نا, کووڈ وائرس نے ہم سب کو ایک چیز سکھائی تھی کہ جہاں وائرس ہو اس سے دور رہو, سوشل ڈسٹینس. ہاتھ نہیں ملاتے تھے یار اپنوں سے. کمال ہے جراثیم نہ لگ جائے اس لیے ملتے نہیں تھے, کوئی گناہ نہ لگ جائے, کوئی بری عادت نہ لگ جائے, اللہ کا نافرمان نہ ہو جاؤں, کیوں ڈسٹینس نہیں کرتے برے لوگوں سے. عقل مند لوگ بیٹھے ہیں, اگر کسی عمارت میں گراؤنڈ فلور پر آگ لگ جائے تو کیا فرسٹ اور سیکنڈ فلور والے آرام سے بیٹھیں گے یار نیچے لگی ہے میں تو اوپر ہوں. کیا کریں گے, فوراً بلڈنگ خالی کریں گے نا یار, یہ اوپر بھی آ سکتی ہے. آس پاس کے گھر بھی خالی کرا لیے جاتے ہیں. وائے کیوں کہ یار آگ لگی ہے بچنا دور ہو جاؤ. جہاں جہنم کی آگ لگی ہے وہاں بیٹھے اور آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ یار میں اس کی وجہ سے برا بن سکتا ہوں. بچپن سے جملہ آپ نے سنا ہوگا, اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. لیکن بری صحبتیں مزہ بڑی دیتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار بڑا مزہ آتا ہے, ہم بیٹھتے ہیں, ہم غلط کام نہیں کرتے. آپ یقین کریں یہ بری صحبتیں ہی ہیں جو بندے کو برباد کرتی ہیں. کسی بھی جواری, کسی بھی شرابی, کسی بھی قاتل, کسی بھی چور, کسی بھی منشیات کا استعمال کرنے والے سے پوچھ لیں کہ یہ عادت کہاں سے ملی ہے. 99.99 بلکہ 100% آپ کو جواب یہی ملے گا کہ یار دوست برے مل گئے تھے انہوں نے لگا دیا. کوئی آ کے یہ نہیں بتائے گا کہ یار ایک دن برتھ ڈے تھی, میری سالگرہ تھی اور ابو نے لا کے چرس کی سگریٹ دی تھی, بیٹا پی لو, یا پستول لو جا کے چوری شروع کرو. ماں باپ نہیں, گھر سے نہیں ملتی بری عادتیں, برے دوستوں سے ملتی ہیں. تو جب ساری دنیا کے برے لوگ بنے ہی دوستوں سے ہیں, اور میں برا دوست چھوڑتا نہیں, کہتا نہیں میں بڑا طاقتور, مجھے کچھ نہیں ہوگا, آج نہیں ہوگا کل ہو جائے گا. برے کی صحبت دل پر اثر ڈالتی ہے. خوبصورت شعر ہے نا, بھلے بندے دی صحبت یاروں, جویں دکان تاراں, سودا بھاوے ملے نہ لئیے, ہلے آن ہزاراں. کہتے بھلے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان, خرچہ کرو نہ کرو خوشبو فری میں مل جاتی ہے. جب بھی عطر کی دکان میں جائیں خوشبو, پہلے تو خوشبو ہی آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد چھوٹا موٹا سیمپل بھی فری میں آ جاتا ہے. کوئی پیسے خرچ نہیں ہوئے, فائدہ ہوا. یہ بھلے بندے کی صحبت ہے کہ نیک کی صحبت میں بیٹھو گے نا, کچھ ملے نہ ملے گناہ سے تو بچ رہے ہیں. جو اس پر رحمت برس رہی ہے مجھ پر بھی 2 چھینٹے برس جائیں گے. تو اچھی صحبت آلویز بینیفیشل ہے. مگر آگے کیا کہتے ہیں, برے بدے دی صحبت یاروں, جویں دکان لوہاراں, کپڑے پاویں کچھ کنج پئیے, چنگا پین ہزاراں. کہتے برے بندے کی صحبت ایسی جیسے لوہار کی دکان. لوہار کی دکان میں جائیں تو کیا ہوگا, کپڑے کتنے بھی بچا لو کوئی نہ کوئی چنگاری سوراخ کر دے گی. اچھا سوراخ نہیں کرے گی تو بدبو تو ہو ہی جائے گی کپڑے میں, کیونکہ دھواں بڑا نکلتا ہے. تو یہی برے بندے کی صحبت ہے, تمہارے اعمال کردار کو بکھیر دے گی, خراب کر سکتی ہے.
تو اپنی صحبتوں کو چینج کیجئے، ذکر الہی کی کثرت کیجئے۔ ذکر الہی دلوں کو صاف کرتا ہے۔ کئی لوگ کہتے چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ٹینشن بڑی ہے۔ اب بتاؤ کوئی سکون شراب میں ڈھونڈتا ہے، معاذ اللہ کوئی بری محفلوں میں ڈھونڈ رہا ہے، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے رب کے کلام ہمیں بتا سکون کہاں ہے۔ قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ تو کرے نا ذکر، چین سکون، آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ مگر جو زبان ذکر ہی نہیں کر رہی، کہہ رہی ٹینشن بھی دور نہیں ہو رہے۔ بھائی دل مجھے کس نے بنایا ہے ذرا بتائیے، کس نے بنایا؟ دل کس نے بنایا؟ سکون کون بتائے گا کہاں سے ملے گا؟ جس نے بنایا وہ بتائے گا نا۔ اللہ فرما رہا ہے دلوں کا چین میرے ذکر میں ہے، اور ہم سکون کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارے جب رب نے بتا دیا تو ذکر کر لو، سکون مل جائے گا۔ اور یہ جو نبی پاک نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی ذکر سے تمہارا زبان تر ہو، تم حالت ذکر میں ہو۔ اب علماء نے بڑا پیارا طریقہ بتایا، جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے نا، وہ نماز کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے، وضو کر رہا ہوتا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز سے آ رہا ہوتا ہے، تو 5 ٹائم تو اس کا دن کا اچھا خاصا حصہ نماز کی تیاری، نماز سے واپسی، نماز پڑھنے میں گزر گیا ہے۔ اب ظہر سے عصر اور عشاء سے فجر، یہ بڑا گیپ ہے نا، اب اس گیپ کو کیسے کور کرنا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں مزید اللہ پاک کا ذکر کر لے۔ صبح فجر سے لے کے ظہر میں بھی بڑا گیپ ہے، تو فجر کے بعد اللہ توفیق دے تو اشراق چاش پڑھ لے۔ اچھا، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، تو یہ بھی کچھ اللہ کا ذکر ہو گیا۔ اللہ توفیق دے تو رات سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لے، سورہ ملک کی تلاوت کر لے، اللہ اور توفیق دے تو تہجد کی نماز اٹھ کے پڑھ لے۔ تو کبھی نہ کبھی، یعنی ہر تھوڑی دیر بعد میرا عمل ذکر الہی سے ہے، تسبیح ہاتھ میں ہو، درود پاک پڑھ لے، سبحان اللہ۔ اب یہ وہ عمل ہیں کہ بندہ اگر ان اعمال میں رہے گا تو سچ بتاؤ اس بندے کا جب موت کا وقت آئے گا تو کتنا بڑا چانس ہے کہ کسی نہ کسی موقع پہ ذکر ہی کر رہا ہو، نعت سن رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے، خود تلاوت کر رہا ہے، اجتماع میں بیٹھا ہے، درس دے رہا ہے، درس سن رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، مارکیٹ میں گیا ہے، نوکری بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، تو وہاں بھی اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہے۔ ارے کام تو ہاتھ سے کرتے ہیں نا، کیا ذکر الہی نہیں کر سکتے؟ مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، مسلمانوں کی بھلائی والے کام کریں، حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ تو کہیں نہ کہیں عبادت میں مصروف ہوگا، جب بھی موت آئے گی انشاءاللہ اچھے حالت میں آ جائے۔ علماء فرماتے بندہ جس حال میں مرے گا نا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تمنا کیا ہے ہماری؟ اے اللہ ہمیں سجدے والی موت دے دے، اور وہ سجدہ بھی کاش مسجد نبوی والا ہو، مدینے والا ہو، کلمے والی موت ملے، درود والی موت ملے۔ اچھی موت کس کو چانس ملے گا؟ جو روز نماز پڑھتا ہوگا نا، جو پورے دن میں نماز ہی نہیں پڑھ رہا اور معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، شرابیوں کی محفل میں بیٹھ رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، موبائل پہ بھی بے حیائی دیکھ رہا ہے۔ بتاؤ کتنا بڑا چانس ہے کہ جب ملک الموت آئیں گے تو وہ اسی حالت میں مر جائے، اور اسی حالت میں مرنے والے کو اسی حالت میں اٹھایا جائے۔ ہماری تمنا تو یہ ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا معاذ اللہ کوئی شراب کے نشے میں ہے یا کوئی بے حیائی کر رہا ہے اور ملک الموت آئے تو وہ کہے کہ بھائی ابھی روح قبض نہ کرو، میں ذرا توبہ کر لوں۔ نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج نیت کر لیں، جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے نا وہ کام چھوڑ دیں، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور موت آ گئی تو آپ روک سکیں گے۔ تو اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس حالت میں مرنا ہے اور کس حالت میں نہیں مرنا۔ جس حالت میں نہیں مرنا نا، فارمولا سمپل یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دیں کہ یار موت تو اس وقت بھی آ سکتی ہے، اور جس حالت میں مرنا چاہتے ہیں وہ کام بڑھا دیں۔ اللہ اللہ، ذکر الہی، نمازیں، درود، تلاوت، اچھی محفلیں، بری صحبتوں کو چھوڑیں۔ اور اب آخر میں ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک، معراج کی رات میرے آقا علیہ السلام نے عرش کے نور میں ایک لپٹا ہوا آدمی دیکھا۔ میں نے پوچھا من ھذا ام ملک، کیا کوئی فرشتہ ہے اللہ کے عرش کے نور میں لپٹا ہوا، اتنا بڑا مقام؟ کہا گیا نہیں۔ آقا فرماتے انبی، کوئی نبی ہے؟ سوچے کتنا بڑا مقام ہوگا کہ نبی پاک سوال کیا کر رہے ہیں، جبریل میں سے کوئی فرشتہ ہے، کوئی نبی ہے ایسے مقام پر؟ تو کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا من ہوا؟ آقا فرماتے ہیں علیہ السلام، میں نے پوچھا پھر یہ کون ہے؟ ارشاد و حضور، یہ وہ شخص ہے جس کے اندر 3 عادتیں تھیں۔ سچ بتاؤ، میں ابھی عادتیں نہیں بتاتا ہوں، اگر اتنا بڑا مقام ملنا ہے تو کچھ بھی ہو 3 عادتیں اپنا لینی چاہیے، نہیں اپنا لینی چاہیے؟ خود بتاؤ یار، پھر تو جو بھی کر لیں گے بھائی اتنا بڑا ہی نہ ہو۔ اب کام کیا ہے؟ زیادہ مشکل نہیں۔ فرمایا اس کی 3 صفات تھی۔ نمبر 1، اس کی زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہتی تھی۔ زبان تر کر لو نا یار،
اللہ 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 سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ، فضول باتیں کم کر. نمبر 2، اس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا تھا. مسجد سے نکلنے کے بعد پھر بھی دل چاہتا مسجد میں جاؤں. پتہ ہے علماء کیا فرماتے ہیں؟ کسی کے اگر ایمان کو چیک کرنا ہے نا کتنا مضبوط ہے، یہ چیک کرو کہ اس کا مسجد سے تعلق کتنا مضبوط ہے. زیادہ مسجد میں آتا ہے، سکون سے بیٹھتا ہے، سمجھ لو ایمان مضبوط ہے. اور مسجد میں دل ہی نہیں لگتا، بھاگتا ہے مسجد سے، تو سمجھ لو کہ ایمان میں کمزوری کہیں نہیں آ گئی. ایک اور بڑی پیاری مثال دی گئی، فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، فش ان دا واٹر. اب اپنے آپ سے چیک کریں، جو مجھے مدنی چینل پر سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں وہ بھی چیک کریں کہ مسجد میں جا کر سکون ملتا ہے یا بے چینی بے کلی شروع ہو جاتی ہے، یار کب ختم ہوگا، کب نکلیں گے، باہر نکلنے کو جی چاہتا ہے. تو چیک کرو دل میں پرابلم تو نہیں ہو گئی، مجھے اللہ کے گھر میں سکون نہیں آ رہا. ارے اس سے بڑھ کر سکون کی جگہ کون سی ہوگی؟ رحمان کے گھر میں آ گیا ہوں، رحمتیں برس رہی ہیں، کہتے ہیں امان میں آ گیا ہوں، اب کوئی ٹینشن نہیں، اللہ کے گھر میں ہوں نا، اسی نے سنبھالنا ہے، اسی نے بچانا ہے، اسی نے بخشنا ہے، میری پرابلم بھی اسی نے سالو کرنی ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ دنیا داروں کے گھر میں سکون ملتا ہے، اللہ کے گھر میں سکون نہیں ملتا. تیسرے نمبر پہ اس بندے کی صفات کیا تھی؟ فرمایا اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا. آئے ہائے کتنا پیارا میرا دین ہے. زندگی میرے بھائیوں ایسے گزارنا کہ میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو کوئی برا نہ کہے کہ یار یہ کیسا بیٹا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسی تربیت کی ان کے ماں باپ نے، گالیاں نکالتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، سب کو ستاتا ہے. نہیں، اللہ کرے ایسی زندگی گزاروں کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ سبحان اللہ، والد نے کیا بیٹا تیار کیا ہے، ماں باپ نے کیا تربیت کی. اللہ ان کے والدین کو سلامت رکھے کہ ایسا تحفہ امت کو دے کر گئے. ایسا بننا ہے مجھے اور آپ کو کہ میری وجہ سے کتنا برا بیٹا ہے وہ، کتنی بری اولاد ہے وہ کہ جس کی وجہ سے اس کے والدین کو برا بھلا کہا جائے. اور آج کہا جاتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ٹینشن دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسی تربیت کی ان کے والدین نے. اور ماں باپ اگر قبر میں، سچ بتاؤ کتنا دکھ ہوتا ہوگا اس بچے کی وجہ سے کہ بیٹا دنیا میں ایسے کام کر رہا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں بری بات کر رہے ہیں. ارے میں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سبب بنوں، لوگ مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ کو دعائیں دیں، کتنی روح خوش ہوگی ان کی کہ سبحان اللہ میرا بیٹا میری بیٹی ایسی کہ اسے دیکھ کر لوگ ماں باپ کو قبرستان جاتے ہیں. ایسے بھی دیکھے ہم نے ماشاءاللہ ایسے علماء اور ایسے نیک لوگ کہ جنہوں نے ایسے دین کے کام کیے کہ لوگ ان کی خدمات کو دیکھ کر ان کے والدین کی قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں. کیوں کہ ایسی اولاد بھی امت کو. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میری وجہ سے کبھی میرے والدین کو برا بھلا نہ کہا جائے. اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اس کو تھوڑا سا میں آگے لے جاؤں، اس والدین سے بڑھ کر پتہ ہے کس کا حق ہے؟ وہ ہمارے آقا کا ہم پر حق ہے. رحمت للعالمین کے امتی ہیں، خاتم النبیین کے امتی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی چھوٹی بات ہے؟ بن مانگے بنے ہیں. ہے کوئی آپ میں سے جس نے دعا کی ہو یا اللہ آخری نبی کا امتی بنائی ہو؟ کسی نے بھی دعا نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ نے مہربانی کی اس دور میں پیدا کر دیا. ہم نبی پاک سے پہلے بھی پیدا ہو سکتے تھے، کسی اور نبی کے امتی ہو سکتے تھے. بغیر مانگے، بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. آقا علیہ السلام کا امتی ہونا، نبی پاک کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء تمنا کرتے تھے، اور مجھ جیسے گناہگار کو بنا دیا. اور آقا کیسے کہ پیدا ہوتے وقت یاد رکھا، معراج میں یاد رکھا، قبر میں اتارتے وقت یاد رکھا، اور محشر میں بھی یاد رکھیں گے. دعائیں کرتے رہے امت کے لیے، آنسو بہاتے رہے ہم گناہگاروں کے لیے. ایسے نبی علیہ السلام کا امتی وداؤٹ اینی اسٹرگل، وداؤٹ اینی آسکنگ، مانگا بھی نہیں اور بنا دیا. تو یار کوئی تو ذمہ داری بنتی ہے، کوئی تو شکرانہ بنتا ہے کہ یا اللہ اتنی بڑی مہربانی کی، اب میں ایسا امتی بن کر دکھاؤں گا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہو. مزہ یہ ہے نا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا سچا، اس کے نبی کیسے سچے ہوں گے. اگر مسلمان ایسا ہے تو اسلام کتنا پیارا مذہب ہوگا. غیر مسلم مجھے دیکھیں تو کہیں یار کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے تو پھر مذہب کیسا ہوگا. چلو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، مگر سچ بتائیں آج کیا حال ہے. آج مسلمان کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو آج ہم نے سنا نا کہ نور میں لپٹے ہوئے شخص میں جو وصف تھا وہ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے دنیا میں اس کے ماں باپ کو برا نہیں کہا جاتا تھا. بتاؤ اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جس کی وجہ سے اسلام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے معاذ اللہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں. ارے میرا کردار ایسا ہو کہ میرا دشمن بھی دیکھ کر کہے کہ یار امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں. آؤ نا یہ نیت کرتے ہیں کہ یار اب زندگی ایسی گزاروں گا کہ انشاءاللہ میری ذات سے اسلام کا نام روشن ہوگا، میری ذات سے انشاءاللہ اسلام کا نام برباد نہیں ہوگا. اور بالکل اسی طرح یہ وطن بھی اللہ نے بڑی نعمت دی ہے.
یہ بھی نیت کر لو کہ میری وجہ سے میرے وطن کا نام بھی خراب نہیں ہوگا۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے یار جب لوگ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، بیرون ملک جاتا ہوں اور وہاں جا کر جب بتاتے ہیں نا کہ فراڈ کے کاموں میں، چیٹنگ کے کاموں میں، منشیات کے کاموں میں، دھوکے کے اور بہت سارے کاموں میں پاکستانی ملوث ہیں، پکڑے جاتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ویزا مشکل ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے دنیا بھر کے پاکستانیوں کو پرابلم آتی ہے، کسی ویزا پہ جاتے ہیں وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے یار کہ یار ہمارے وطن کے چند لوگوں کی وجہ سے پورا وطن بدنام ہو گیا۔ اور پاکستان میں بھی یہی حال ہے، لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ڈر لگتا ہے مسلمان کو امانت دیتے میں، ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں واپس دے گا کہ نہیں، ادھار مال دوں گا پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ توف نہیں ہے یار، اس نبی کا امتی ہوں کہ جس کو کفار بھی امین اور صادق کہتے تھے، صادق اور امین آقا کا امتی ہو کر امانت دار نہیں ہے، لوگ ڈرتے ہیں ہم سے کام کرنے میں۔ کیسا امتی ہوں، منہ نہیں دکھانا نبی پاک کو قیامت کے دن۔ ارے ایسے بنو نا کہ لوگ کہیں کہ یار اس کی زبان ختم، اس نے کہہ دیا فنش، یہ نبی پاک کا سچا امتی ہے۔ کیا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ آج ہمارے وطن کی پروڈکٹ لوگ نہیں خریدتے، بلکہ ہم خود اپنے وطن کی یا مسلمان ملک کی دوائی لینے میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ملاوٹ نہ ہو، باہر سے منگوا لو۔ یہ اتنا بڑا چانٹا ہے ہمارے منہ پر کہ مسلمان تو ایسا نہیں تھا، اسلام تو یہ نہیں تھا۔ میرے آقا نے تو کیا فرما، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور آج ایسا لگتا ہے ہر بندہ ریڈی بیٹھا ہے دھوکہ کے لیے، ٹھیلے والے سے لے کر، رکشے والے سے لے کر، ہوٹل والے سے لے کر، ریسٹورنٹ والے سے لے کر، جس کو جب موقع ملا دھوکہ دینا ہے۔ کیا کر رہے ہو یار؟ تھوڑے پیسے، پیسوں کا کیا کرو گے جو حرام سے آئیں گے؟ تکلیف کتنی ملتی ہے اس مسلمان کو جس کو دھوکہ ملتا ہے، اور اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ آئیے، کیوں کہ نبی پاک سے انشاءاللہ بروز قیامت ملاقات ہونی ہے انشاءاللہ۔ تمنا ہے نا، ملنا ہے نا، تو ملیں گے تو کچھ تو ہو دکھانے کے لیے ہیں۔ یا رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ ہمارا اس طرح کے مزید بیان سننے کے لیے اجتماع میں آیا کریں، مدنی چینل دیکھا کریں، دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ ہم یہاں بھی چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت ہو، آنے والی نسلیں نیک بنے۔ آپ کے سب سامنے کہ کس طرح برائیاں بڑھ رہی ہیں، اگر برائیوں کو ختم کرنا ہے، نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے تو دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے رب کریم، ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے کریم، اے کریم، تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ، اے کریم مولا، ہم آج اس اجتماع میں آئے ہیں، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمیں نیکی کا جذبہ عطا فرما، ہمیں ذکر الہی کرنے والی، تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، درود پڑھنے والی زبان عطا فرما، فضول باتوں سے ہماری جان چھڑا دے، بری صحبتوں سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں اچھی اور نیک صحبتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے کریم، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، سب کی بگڑی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں جلدی جلدی مکہ مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما، جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اپنے کرم سے دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درود پاک کی پہلے فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں
لا یرا وجہی ثلاثۃ اقوام، قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں گے۔ اب یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے میٹھے اسلامی بھائی، یہ کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے۔ بروز قیامت یہ وہ وقت ہوگا جب نفسا نفسی کا دور ہوگا، ہر بندہ نبی پاک کو گویا تلاش کر رہا ہوگا، کام بھی نبی پاک نہیں آنا ہوگا، مگر جو بد نصیب روز قیامت پیارے آقا کا چہرہ ہی نہ دیکھ سکے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ آپ ذرا غور کر لیجئے کہ کہیں میں اور آپ اس لسٹ میں تو نہیں ہیں۔ نمبر 1 آقا نے فرمایا احدها العاق لوالدیہ، پہلا کون ہوگا؟ ماں باپ کا نافرمان، جن کے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کی خدمت کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے، ان کو راضی کیجئے۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو رب بھی ناراض ہو جائے گا، اور قیامت کے دن پیارے آقا کا دیدار بھی نہیں ملے گا۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ معافی مانگ لیجئے، ناراض کیا ہے، دل توڑا ہے، راضی کر لیجئے، یہ راضی ہیں تو رب راضی ہے۔ بد نصیب ہیں وہ بچے، وہ نوجوان جو اپنے والدین کو ستاتے ہیں، لڑتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ والدین اس لیے نہیں ہیں، محبت سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ہے۔ پوری ایک حج کرنے جاؤ تو صحیح کتنا مشکل ہے، ٹھیک ہے فرض حج تو کرنا ہے، مگر گھر میں روزانہ حج کا ثواب موجود ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جو والد صاحب کو دیکھے اس کو روزانہ 1000 روپے ملیں گے، والدہ کو دیکھے 2000 روپے ملیں گے، بندہ بولے یار نوکری کرنے کی ضرورت کیا ہے، ماں باپ کو ہی دیکھتا رہوں گا پیسے بنتے رہیں گے، 1000 2000 کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر بھی نہیں ملتے، پھر بھی نہیں محبت کرتے، پھر بھی فرما برداری نہیں کرتے۔ دوسرا وہ شخص جس کو نبی پاک فرماتے میرا دیدار نصیب نہیں ہوگا، آقا فرماتے وَثَانِي تَارِكُ سُنَّتِي، وہ شخص جو میری سنت کا ترک کرنے والا، سنت کو چھوڑنے والا۔ بعض اوقات بلکہ آج کے دور میں ایک عجیب سا فینومینا، ایک عجیب سی جس کو کہے کہ فلسفہ چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ بتاؤ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، بس ٹھیک ہے نا یہ سنت ہی ہے نا، چھوڑ دیں گے تو گناہ تو نہیں ہے نا۔ یعنی سنت کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں ایک عجیب سے ایک بات کرتے لوگ، یہ بس گناہ تو نہیں ہوگا نا، سنت ہی ہے نا، سنت نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، جانتے بوجھتے چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ یہ سنت طریقہ کس کا ہے؟ جس نبی پاک کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے۔ وہ کلام پڑھتے ہیں نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، جن کے صدقے دین ملا، اب انہی کے طریقے کو چھوڑیں گے؟ اور یہ چھوڑنا، اچھا سنت کو پکڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ سنو، نبی پاک فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ایک طرف تو سنت پر عمل کرنے والا، سنت سے محبت کرنے والا، آقا فرما رہے میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اور دوسری طرف میں جو آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ تارک سنتی، میری سنت کو چھوڑنے والا قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اب یہ دو راستے آپ کے سامنے، ایک سنت کا راستہ ہے جو جنت میں لے جا رہا ہے، جو نبی پاک کے قریب لے جا رہا ہے، اور ایک سنت چھوڑ کر آقا کی سنت کو ترک کرنے والا راستہ ہے جو آقا فرماتے میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ ایک اور حدیث آقا فرماتے فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ اگر قیامت کے دن آقا نے یہ فرما دیا کہ تمہاری شفاعت نہیں کرتا، تم نے تو میری سنتوں پر عمل ہی نہیں کیا تھا، ہم کدھر جائیں گے؟ کوئی اور ہے قیامت کے دن؟ کوئی اور دوسرا آپشن ہے کہ جو شفاعت کریں گے، جو مغفرت کروائیں گے، جن کے پیچھے میں اور آپ جنت میں جائیں گے؟ there is no second option۔ ایک ہی ہستی ہے، سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو، آپ فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گھر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، آقا ہی نے بچانا ہے تو ان کا دامن تھام لو۔ اور پھر تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا قیامت کے دن، آقا فرماتے والثالث من ذکرت عنده فلم يصلی علی، آقا فرماتے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں۔ ماں باپ کی اطاعت کرے، نبی پاک کی سنت پر عمل کرے،
اور جب جب ذکر مصطفیٰ ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا پر درود پڑھے۔ درود پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ اچھا اب اس کی بھی دو راستے دیکھ لیں، ایک درود کا راستہ، ایک درود چھوڑنے والا راستہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں دنیا میں تم میں سے قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ درود پڑھنے والے کے بارے میں آقا کہتے ہیں میرے ساتھ ہوگا، مصافحہ کروں گا۔ اور درود چھوڑنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا ذکر ہو، مجھ پر درود نہ پڑھے، میں اس کو میرا دیدار بھی نہیں کر سکے گا۔ ایک جگہ فرمایا آقا نے جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اب یہ دو راستے آپ کے سامنے ہیں، درود پڑھ کر سنت پر عمل کر کے جنت میں جانا ہے، یا درود چھوڑ کر سنتیں چھوڑ کر نبی پاک کی جو برکتیں ہیں قیامت کے دن اس سے محروم ہونا ہے۔ اے کورنگی میں رہنے والوں، اے فیضان نور مسجد کے افتتاح میں آنے والوں، آپ تمام اسلامی بھائی اب اپنے بارے میں سوچ لیجئے کہ ہمارا اب کیا ذہن ہونا چاہیے سنت پر عمل کے بارے میں اور درود پڑھنے کے بارے میں۔ اور کمال دیکھیں آج کے دور میں وہ کون سا ماحول ہے جو سنتوں پر چلا رہا ہے، آج کے دور میں وہ کون سا ماحول ہے جو درود پاک پڑھنے کے راستے پر چلا رہا ہے۔ ہر دعوت اسلامی کا مبلغ، ہر دعوت اسلامی کا بیان کرنے والا، درس دینے والا، مدنی چینل پر سلسلہ کرنے والا جیسے ہی بیان شروع کرتا ہے ہمیں کہتا ہے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ گویا ساری دنیا میں درود پاک کی گونج، درود پاک کا چرچا بلند کرنے میں دعوت اسلامی کا جو کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، سنتوں کو عام کرنے والی تحریک کون تھا؟ آج کیا بزرگ بیٹھے ہیں، میں بھی اپنے بچپن سے کورنگی آ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ کورنگی تو یوں بھی دعوت اسلامی کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارا 3 روزہ اجتماع بھی یہی ہوا کرتا تھا۔ ساری دنیا سے عاشقان رسول یہاں آیا کرتے تھے، اور پھر جب یہ تعداد بڑھ گئی تو یہاں سے یہ اجتماع مدینہ الاولیاء ملتان شفٹ ہوا۔ لیکن اس زمانے میں ذرا سوچئے جب دعوت اسلامی شروع ہوئی تھی، سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے، ان سے پوچھو کیا پہلے اتنی داڑیاں نظر آتی تھی؟ کیا پہلے اتنے امامے نظر آتے تھے؟ کیا اتنے نوجوان عالم بنتے نظر آتے تھے؟ کیا اتنے نوجوان مدنی کاموں کے لیے دنیا بھر میں سفر کرتے نظر آتے تھے؟ کہ نبی پاک کی سنتوں کا وہ پرچار، آقا کی سنتوں کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا جس طرح میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اور ان کی پیاری دعوت اسلامی نے، تو پتہ چل گیا کہ جنت کا راستہ، درود کا راستہ، سنت کا راستہ اگر اپنانا ہے تو دعوت اسلامی کا راستہ اپنا لو۔ اس مدنی ماحول میں آ جاؤ، انشاءاللہ درود بھی زبان پر آ جائے گا، سنت بھی جسم پر آ جائے گی۔ 3 ان لوگوں کے بارے میں سنا نا کہ آقا فرماتے میرا دیدار نہیں کرے گا، ماں باپ کا نافرمان، سنتوں کو چھوڑنے والا، اور درود نبی پاک کا نام سن کر بھی نہ پڑھنے والا۔ تو انشاءاللہ ان 3 چیزوں کے خیال رکھیں گے۔ محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب۔ چینج ہو سکتا ہے تو کرا دے گا، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک میں مسلمانوں کو بڑا ستایا گیا۔ یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات طیبہ ہے، آقا نے اس دنیا میں جو زندگی گزاری وہ تقریباً 63 سال زندگی گزاری۔ کتنے سال گزاری؟ اس دنیا کو اختیار فرمایا نبی پاک نے 63 سال۔ ان 63 میں سے 53 سال 53 ایئرز نبی پاک نے مکے پاک میں گزارے۔ تو گویا مکے کے گلی کوچوں میں، چپے چپے میں میرے آقا کی یادیں موجود ہیں۔ ولادت کہاں ہوئی؟ مکہ پاک میں، بچپن وہی گزرا، جوانی وہاں گزری، اعلان نبوت بھی نبی پاک نے مکہ پاک میں کیا۔ مگر اب جب اعلان نبوت ہو گیا نا تو بڑا ظلم، بڑی جس کو کہیں کہ مسلمانوں پر ظلم کی آندھیاں چلائی گئی، کھانا پینا روک لیا گیا۔ رات ہے آج انشاءاللہ مختصر شب معراج کے حوالے سے، واقعہ معراج کے حوالے سے چند حکمتیں اور اس کے تحت چند مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ واقعہ معراج کو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن معراج کے واقعے کی علماء نے بہت خوبصورت اس کی کانسیکوینسز بیان کیے، اس کی
اس کی حکمتیں بیان کی، پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یاد رہے میرے پیچھے پیارے سارے بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ تمام نبیوں کو جو الگ معجزات فضیلتیں عطا کی گئی، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے بڑھ کر فضیلتیں عطا کی گئی۔ یعنی تمام انبیاء کو معجزات دیے گئے، مگر تمام انبیاء کے معجزات کا مجموعہ ان سب کو کیلکولیٹ کر کے وہ بھی اور اس کے علاوہ کچھ اسپیشلٹیز جس کو علماء خصائص کہتے ہیں، ایکسکلوسیولی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی عطا کیے گئے۔ اور علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام بہت سارے معجزات ہیں۔ پیارے آقا کے معجزات اتنے ہیں کہ آج میری ساری رات کیا ساری زندگی ختم ہو جائے۔ پیارے آقا کے کمالات کو کمپائل نہیں کیا جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سمجھ لینا تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری۔ یہ عیب تناہی کیا ہے؟ یہ بات اگر سمجھ آ جائے نا تو امام عشق و محبت سے اور پیار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت سے محبت کے لیے اگر ان کی شاعری آپ سمجھ رہے تو امام عشق و محبت سے عقیدت اور بڑھ جاتی ہے۔ عیب تناہی، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آقا آپ کے جو اوصاف ہیں نا وہ عیب تناہی سے پاک ہیں۔ اور عیب تناہی کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں اگر آپ سب کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم دے دوں اور میں کہوں کہ جس پرسنالٹی کو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں، سب سے زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں، اس کی ذرا کمالات لکھیں، اس کی خوبیاں لکھیں۔ آپ لکھتے لکھتے کسی کوئی 10 لکھے گا، کوئی 20 لکھے گا، کوئی 50 لکھ لے گا کسی، پھر اس کے بعد آپ وہ پیپر مجھے دے دیں گے، یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کیا بات ہے۔ کہتے ہیں یہ کمپلیٹ ہو جانا، کسی کی تعریفیں لکھتے لکھتے ختم ہو جانا، یہ بھی ایک عیب ہے۔ تعریف لکھتے لکھتے اینڈ ہو گئی نا، یہ عیب ہے۔ آقا آپ کے اوصاف وہ ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے، لکھتے جائیں، بولتے جائیں، بیان کرتے جائیں، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری۔ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں، ہر کہہ کے تھک جاتا ہے انسان، مگر کہے کیا، اس کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی شاندار فضیلت ملی کہ فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا شرف تھا، تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا۔ سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں کہ فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ کے نبی کو، وہ زندگی میں ایک بار کیا ہوا، مگر میرے آقا پر فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، رب بھی درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تھوڑی سی عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یصلون، جب یہ فعل آ جائے فعل مضارع کے ساتھ، اب اس کا معنی یہ بن جاتا ہے کہ یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ ایک بار درود نہیں بھیجتے، یصلون کنٹینیو ورب ہے یہ۔ اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتے ہیں۔ ادھر سجدہ کرا کر فضیلت دی، ادھر رب نے دی اور فرشتوں نے درود بھیج کر رحمتیں اللہ نے برسا کر نبی پاک کو بار بار ہمیشگی کے ساتھ یہ فضیلت عطا فرمائی۔ امام فخر الدین رازی کو کمال کر دیا ہے۔ آپ کیا لکھتے ہیں؟ سید المفسرین ہیں، چھوٹے عالم دین نہیں، سید المفسرین کہا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم، کیوں کہا گیا تمام فرشتوں کو، ملائکہ کو، حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا؟ لأجل ان نور محمد فی جبہۃ آدم، کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا، دراصل یہ سجدہ بھی سرکار کے نور کو سجدہ تھا۔ بہرحال اب پتہ یہ چلا حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مرتبہ ملا، سجدہ کروایا گیا، آپ پر درود کنٹینیو بھجوایا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر آگ گلزار ہو گئی، فضیلت دی گئی۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، خطرناک آگ تھی، مگر وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، آپ پر آگ نے اثر نہ کیا۔ وہ ابراہیم کے خود آگ میں ڈالے گئے۔ آؤ میں آپ کو کمال مصطفیٰ بتاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبادہ بن عبد الصمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روز سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے دولت خانے پر حاضر ہوئے، آپ کی کنیز نے حکم پا کر دسترخوان بچھایا اور کھانا پر ایک رومال کہا گیا، وہ بڑا رومال لے، آپ کی کنیز ایک رومال لائی جس کو دھونے کی ضرورت تھی۔ حدیث کے الفاظ بھی کتنے پیارے، یہ نہ کہا اس پر میل ہے، کہا اس کو دھونے کی ضرورت ہے، ادب کی بات ہے۔ تو بہرحال اب آپ نے حکم دیا کہ اس رومال کو تندور میں ڈالو،
ہمارے جس کپڑے کو دھونے کی ضرورت ہو واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں. حضرت انس بن مالک اپنی کنیز سے کہتے ہیں کہ رومال کو جاؤ آگ میں ڈالو. تھوڑی دیر بعد وہ رومال آگ سے نکالا گیا, صاف شفاف کلین, سارا میل جل چکا, جو کپڑا ہے وہ صاف شفاف ہو گیا. تو حضرت ہم نے حیران ہو کر عرض کی یہ کیا راز ہے؟ رومال آگ میں گیا, جیسا گیا صاف ستھرا ہو کر ویسے واپس آ گیا, کوئی آگ نے اثر نہیں کیا. سنو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں وہ رومال ہے جس سے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا رخ انور صاف کیا, میرے آقا نے اپنا چہرہ مبارک صاف کیا. جب بھی دھونے کی ضرورت پڑتی ہے پانی سے نہیں, اس کو آگ سے دھو لیتے. آگ میل جلا لیتی ہے, رومال کو کوئی اثر نہیں پہنچاتی. ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جائے تو آگ اثر نہ کرے, میرے آقا جس کپڑے کو مس کر لے اس کو آگ اثر نہیں کرتی ہے. تو اے غلاموں, کام ایسے کرنا کہ آقا سے ملاقات ہو. جب نبی پاک سے مصافحہ ہو گیا نا, آقا نے سینے لگا دیا, تو پھر کیسے آج ایسے چلنا. پھر جہنم کی آگ سے بھی چھٹکارا مل جانا. ایک صحابی تھے نا, پیارے آقا علیہ السلام نے غزوہ کے موقع پر لوگوں کی صفیں درست کروا رہے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ نے مجھے اپنی چھڑی سے چبویا ہے, مجھے بھی بدلہ لینا. آپ کی چھڑی جو ہے, آپ کا عصا میرے پیٹ میں لگا ہے, میں بھی ریونج لینا چاہتا ہوں. سارے صحابہ کام ہے, کیا کیا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا آؤ مجھ سے بدلہ لے. کہتے نہیں, جس وقت آپ چھڑی چبوئی تھی میرے پیٹ پہ کرتا نہیں تھا, آپ کے پیٹ پہ کرتا ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک ہوتا ہے. صحابہ کام ہے, یہ کیا کر رہا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام سے بدلہ بھی لینا ہے, کرتا بھی اونچا کروا رہا ہے. اللہ اللہ, ادھر نبی پاک نے کرتا اونچا کیا, ادھر جا کے صحابی پیارے آقا سے چمٹ گئے, اپنا جسم نبی پاک کے جسم سے مس کر لیا, خوب چوما. کہتے اللہ کی قسم بدلہ نہیں لینا, تمنا یہ تھی کہ میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے, اب اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے. تو یہ ہے میرے آقا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بڑا مقام ہے, مگر سبحان اللہ میرے آقا کی کیا شان ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ تو حاجت رسول اللہ. بہرحال آگے چلتے ہیں, سنتے جائیے اور جھومتے جائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا, بڑا کمال ہے, اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا. میرے آقا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت میں تشریف, حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے, اور وہاں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹوں کو زندہ فرمایا. اور کیسے زندہ کرتے تھے میرے آقا, امام عشق و محبت کو کمال کر دیتے تھے. کہتے آقا ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے, اسے سمجھ آ جائے تو یہ شعر بہت پیارا ہے. کہتے آقا کی میرا دل مردہ ضرور ہے, لیکن میرے دل کی حیثیت کوئی نہیں ہے, اس کے لیے آپ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے, اس کا آزار کوئی نہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا. آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے, آپ تو چلتے پھرتے مردے زندہ کر دیتے تھے, اس مردہ دل کو بھی نگاہ کر کے زندہ فرما دی. حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیے, میرے آقا نے بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بچوں کو زندہ فرمایا. اور آگے چلیے, حضرت یوشع بن نون, آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ نے اللہ سے دعا کی تو سورج رکوا دیا. یہ آپ کو معجزہ دیا گیا کہ ایک بار قوم جبارین سے جنگ جاری تھی, تو آپ نے سورج کو حکم دیا, وہ اپنی جگہ رک گیا. گویا کائنات کی جو رفتار تھی, سورج کی رفتار تھی, وہ رک چکی تھی. سورج رک گیا, اور پھر جب آپ نے حکم دیا تو جنگ ختم ہوئی, جب جا کے سورج جو ہے وہ غروب ہوا. میرے آقا علیہ السلام نے 1 سے زائد مرتبہ سورج کو حکم دیا, سورج اپنی جگہ پر ٹھہرا. ارے یہ تو کیا ہی کیا, میرے آقا نے دعا کر کے سورج کو واپس بھی پلٹا دیا, اشارے سے چاند چیر دیا. میرے سورج دیکھتے ہیں نا, اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تابو کہاں تمہارے لیے. بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائی, میں صرف تیزی کے ساتھ, ورنہ معجزات اور کمپیریٹیولی بات کی جائے تو بہت کچھ بات کی جا سکتی ہے, لیکن میں بتاتا چلا جا رہا ہوں کیا بات ہے میرے آقا کی. اور یہ ساری بات سمجھنے کے لیے امام عشق و محبت کا ایک اور بڑا پیارا شعر ہے, بڑی پیاری بات کمپائل کر دیتے ہیں. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا, آقا وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شاہ, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم, تیرا مسند راز ہے عرش بری, تیرا محرم راز ہے روح امین, تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی. ابھی یہ بات کا کوئی مثل نہیں ہے. پیارے آقا کو سب سے الفا و اعلیٰ بنایا اور بے شمار کمالات سے نوازا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں,
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنا عصا جب زمین پر مارا، 12 چشمے جاری کر دیا، پتھر سے پانی کو جاری کیا، بڑا زبردست معجزہ تھا۔ اس وقت آپ کی قوم کو پانی کی ضرورت بھی بڑی تھی، مگر تھوڑا سا لاجیکلی سائنس پڑھے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، پتھر سے پانی نکلنا یہ آج کے دور میں بھی ممکن ہے۔ آبشار نکلتے ہیں، پہاڑوں سے ہم نے دیکھا چشمے بہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے بے شک شاندار معجزہ دکھایا، مگر آج تک پتھر سے پانی نکلتے تو آنکھوں نے دیکھا ہے، مگر حدیبیہ کے مقام پر مصطفیٰ کریم نے جو کمال دکھایا ہے وہ رہتی دنیا نے آج تک نہیں دیکھا۔ 1500 کے قریب صحابہ ہیں، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ پانی، نہ پینے کو پانی نہ وضو کو پانی ہے، جانور بھی پیاسے، صحابہ بھی کمال کے لوگ تھے، جو چاہیے ہوتا نبی کے پاک کے پاس ہی چلے جاتے تھے، کہیں اور نہیں جاتے تھے، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، نبی کے پاک نے بھی نہیں فرمایا اللہ سے مانگو، میرے آقا کے پاس صحابہ جاتے، دیکھ لو صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ بہرحال ارے آقا نے فرمایا ایسا کرو برتن میں جتنا پانی جمع ہوتا بھر کے لے۔ سارے صحابہ نے اپنی چھاگلیں، اپنے تھرموس کہہ لیں، اس زمانے میں جو بھی برتن تھے سارے اڑے۔ روایت کے الفاظ ہیں اتنا پانی جمع ہوا کہ ایک برتن بھی پورا نہیں بھرا، دیٹس اٹ، ختم۔ اللہ غنی، نبی پاک نے پتھر سے پانی نہیں نکالا، سرکار علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں ڈال دیا اور 500 انگلیوں سے پانی کے وہ فوارے جاری ہوئے۔ 1500 صحابہ، 5-10 صحابہ نہیں تھے۔ حدیث پڑھے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 1500 صحابہ تھے، سب نے پانی پیا، سب نے برتن بھرے، پیٹ بھر کر پانی پیا، وضو کیا، جانوروں کو پلایا۔ اور روایت کے الفاظ سنو، کسی نے پوچھا حضرات تھے کتنے؟ کہتے تھے تو 1500، لیکن پانی جس جوش سے آ رہا تھا 1,00,000 ہوتے تب بھی سب کو پورا ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ اپنی جگہ ہے، پتھر پر لکڑی مار کر، عصا مار کر چشمے جاری کیے، مگر بتاؤ کہ آج تاریخ نے کوئی ایسا دن دیکھا ہے کہ انگلیوں سے وہ چشمے پانی کے جاری ہوتے ہیں؟ اور کمال دیکھو میرے رضا کا، میرے آقا کی بات ہو اور قلم میں رضا خاموش کیسے رہ جائے۔ کیا خوب لکھتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ، ایسی ندیاں جاری کر دی کہ سارے پیاسے جھوم رہے ہیں۔ پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، میں کس معجزے کی بات کروں میرے آقا۔ اچھا پھر یہاں ایک اور بڑی باریک سی بات، شاید اگر میں آپ سب سے سوال کر لوں تو آپ کا جواب کچھ اور ہوتا، واقعہ سنا دیا ہے تو اشارہ مل جائے گا۔ اگر یہ سوال ہو کہ دنیا میں all around the world سب سے زیادہ مقدس پانی کون سا ہے؟ سب سے زیادہ مقدس پانی کون سا ہے؟ علماء کوئی کہتا ہے آب زمزم ہے، علماء بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں آب زمزم جاری کیسے ہوا؟ حضرت اسماعیل کے قدموں کی رگڑ سے جاری ہوا ہے، بڑا مبارک پانی، قرآن میں ذکر ہے اور جناب بڑا اس کا بڑی برکتیں ہیں، مگر علماء کہتے ہیں وہ اسماعیل کے قدم سے جاری ہوا، مگر جو پانی اسماعیل علیہ السلام کے آقا کی انگلیوں سے جاری ہوا اس سے بڑھ کر مبارک پانی ساری کائنات میں کوئی نہیں۔ حدیبیہ کے ان صحابہ کو مبارک ہو جنہوں نے اس پانی کے مزے لیے، جنہوں نے اس پانی کی برکتیں لوٹی۔ بہرحال میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب معراج تھوڑی کمپیریزن بیان کر کے آتے ہیں اس عظیم بات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، کلیم اللہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام بلندیوں کی طرف اٹھائے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر بلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی گئی۔ تو اب محبوب کریم کی باری اپنے انبیاء کو یہ کمالات تو عطا کیے تھے، اپنے محبوب علیہ السلام کو رب نے نہ صرف ایسی معراج عطا فرمائی جو سارے نبیوں سے بڑھ کر تھی، انہوں نے کلام کیا، رب نے یہاں اپنا جلوہ بھی دکھا، اپنا دیدار بھی کروایا۔ میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک حکمت یہ بھی تھی معراج کی کہ نماز اقصیٰ جب مسجد اقصیٰ گئے نا تو پیارے آقا علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت کروائی ہے۔ حضرت جبریل امین نے تمام انبیاء صف بنائے کھڑے تھے، میرے آقا پہنچے